بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ ایک یوٹیوب اسلامک چینل کی جانب سے اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اپنے ناظرین کو حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ قرآن کریم اور اسلامی روایت میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اپنی حسن و جمال اور تقوی کے باعث مشہور تھے۔ آپ کا واقعہ سورۃ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، جس کی وجہ سے ان کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کچھ وقت بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر لے گیا، جہاں انہوں نے انہیں غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے ایک عرب دار خاندان کے پاس فروخت ہوئے، جس کے سربراہ عزیز مصر تھے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن و جمال سے متاثر ہو گئیں۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ڈر کر اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ زلیخا کی سازش اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قید۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ارادے میں ناکام دیکھ کر الٹا ان پر الزام لگایا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کا الزام سچ مانتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کروا دیا۔ قید خانہ کی زندگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ میں بھی اپنی نبوت کی شان کو برقرار رکھا اور قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتانے لگے۔ اس دوران مصر کے بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا، جس کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ آنے والے سالوں میں مصر میں سخت قحط طاری ہوگی۔ بادشاہ نے ان کی تعبیر کو سچ مانا اور انہیں قید سے رہا کر دیا۔ وزیر بننا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دانش مندی اور اللہ کے حکم سے بادشاہ نے انہیں مصر کے خزانے کا وزیر بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے قحط کے دوران بہترین حکمت عملی سے لوگوں کی مدد کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اور ان کے بھائیوں نے قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ بعد میں یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھائیوں کے سامنے ظاہر کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ زلیخا کی توبہ اور ایمان۔ اسلامی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ زلیخا نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کی۔ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی ہو گئی، لیکن یہ روایات قرآن میں موجود نہیں۔ اختتام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے، صبر کرنے اور ہر حال میں اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اس قصے میں ہمیں یہ بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد ہمیشہ کرتا ہے اور انہیں آزمائشوں سے گزرتے ہوئے بلند مرتبے پر عطا کرتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔